ایک یہ انہوں نے کویسچن کیا کہ جی میں حافظ ہوں اور ایک صاحب جن کی عمر تقریباً 73 ایئرس تھی، یعنی 73 سال، اور 50 سال پہلے انہوں نے غالباً کچھ پڑھا تھا قرآن پاک وغیرہ، وہ سیکھنے کے لیے آئے تو نہ ان کی تجویز ٹھیک ہے، نہ ان کی منزل کوئی پکی ہے، اور یادداشت بھی اب ان کی کمزور ہو گئی ہے۔ شاید وہ حفظ کرنے کے لیے آئے ہوں گے، تو اب پہلے انہوں نے حفظ کیا ہوگا 50 سال پہلے، یہ ذکر تو نہیں کیا، لیکن کیونکہ منزل پکی نہیں ہے اسے اندازہ ہو رہا ہے، تو اب کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اب آپ ان کو میرا مشورہ یہ ہے کہ جو صورتیں وہ قرآن عظیم میں پڑھ رہے ہیں، سب سے پہلے ان صورتوں کو آپ تھوڑا سا درست کروا دیں اور تجوید تھوڑی تھوڑی سکھانے کی کوشش کریں۔ زمانہ کوشش میں انشاءاللہ اگر ان کی اغلاط رہیں گی بھی تو اللہ تبارک و تعالی درگزر فرما لے گا۔ باقی پیچھے جو انہوں نے نمازیں پڑھیں اور قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ کی، اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی نمازیں تجوید نہ سیکھنے کی بنا پر برباد ہو گئیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ تجوید سیکھنے کا جو حکم دیا جاتا ہے وہ اس لیے کہ بعض حروف ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کا صحیح تلفظ نہ ہو، منہ کے صحیح حصے سے نہ نکالیں تو وہ کسی دوسرے حرف میں بدل جاتے ہیں، اور جب دوسرے حرف میں بدل جاتے ہیں تو لفظ کا معنی بھی بدل جاتا ہے۔ جیسے قل هو اللہ احد کہتے ہیں تو قل موٹا قوف پڑھنا چاہیے، اس کو اگر آپ باریک ڈنڈے والا کاف سے کہہ دیں قل هو اللہ احد تو قل معنی ہوتا ہے کہہ دیجئے، اور کل کا مطلب ہے کھاؤ۔ تو پہلے کا ترجمہ ہوگا قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ فرمائیے کہ وہ اللہ ایک ہے، اور کل کا کہہ دیا تو اس کا مطلب ہوگا کہ کھاؤ وہ اللہ ایک ہے۔ اب یہ دیکھیں مفہوم کیسا بدل گیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے بہت ساری نمازیں پڑھی ہوں اور اس طرح کی کوئی غلطی نہ ہوئی ہو، تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس نے تجوید نہیں سیکھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ نماز ہو گئی۔ جو مجھے سن بھی رہے ہیں وہ مطلب زیادہ خوفزدہ نہ ہوں، اور جو تجوید کی فضیلتیں اور تجوید کی اہمیت بیان کرتے ہیں، میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں اس کو اتنا زیادہ اہم کر کے بھی پیش نہ کریں کہ جو ہمارے پرانے بزرگ ہیں وہ بیچارے مایوس ہو جائیں کہ ہماری نمازیں تو گئیں، برباد ہو گئیں۔ اس میں بہت ساری رعایتیں ہوتی ہیں۔ تجوید کا سیکھنا فقہاء نے واجب ضرور قرار دیا ہے، لیکن کوئی اس پہ نص صریح نہیں ہے ایسی کہ واضح طور ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ترتیل سے پڑھو۔ اب ترتیل کا مفہوم ہی آپ دیکھ لیں مفسرین کے نزدیک کہ کسی نے کوئی ترتیل کا مفہوم لیا ہے، کسی نے کوئی، یعنی یہ ایک صریح آیت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ہمارے اکابرین نے انہی خدشات کے پیش نظر کے کوئی کفر تک نہ پہنچ جائے، تجوید کا سیکھنا واجب، بعض نے تو فرض کا لفظ بھی کہا ہے، لیکن مایوس نہیں کریں لوگوں کو۔ میں جو اس طرح کے لوگ ہیں جو شاید اس کو سن کر تھوڑا سا مطلب ناراض ہونے کی کوشش کریں، میں آپ سے دائرہ دم میں رہ کے پوچھتا ہوں، آپ کی دادی، آپ کا دادا، آپ کی والدہ، آپ کے والد، آپ کے چچا، تایا، پھوپھا، ماموں، بھائی، کیا ان سب نے تجوید پڑھی ہوئی ہے؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں آپ پہ فتویٰ دیتے ان کو کہ تمہاری ساری نمازیں برباد ہیں، تمہیں فوراً تجوید پڑھنی ہوگی؟ یعنی اتنا اس میں منہ میں بلوا ہے کہ اگر ہمارے کراچی کی 2.5 کروڑ کی آبادی ہے تو میرا غالب گمان ہے کوئی 50 لاکھ ہوں گے جن کو تجوید آتی ہوگی، باقی سب کو نہیں آتی، تو کیا ان سب کی نمازوں کی بربادی کا حکم دیا جائے؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بیلنس قائم رکھنا ہے۔ علماء کی بات کوئی معمولی نہیں ہے، تجوید کا سیکھنا واجب ہے، لیکن جو زندگی گزر گئی اس میں آپ کہیں کہ آپ احتیاطاً توبہ کریں، آئندہ کے لیے آپ سیکھیں۔ اور سیکھنے کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کا گلا موٹا ہے، کیونکہ میں نے بہت قرآن پڑھایا ہے، بالغان کے مدرسے میں نے پڑھائے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے تھے کہ ان کو کہیں عین نکالیں، وہ عین موٹا، ہا نکالیں ہا، وہ گلا ہی اتنا موٹا ہوتا ہے ان کا کہ وہ ہا ہی نہیں نکلتا۔ اب وہ اگر صحیح جگہ سے نکال رہے ہیں تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ تجوید آپ کی غلط ہو گئی، ہمیں ہا یا عین نہیں سن رہا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس پہ تھوڑا نرمی کے ساتھ رکھیں، تجوید واجب ہے یہ ضرور آپ کہیں، لوگوں کو سکھائیں، لیکن کسی کو مایوس نہ کریں تاکہ وہ نماز ہی چھوڑ کے نہ بیٹھ جائے کہ یار مجھ سے تو تجوید سیکھی نہیں جا رہی، تو کیا فائدہ نمازیں پڑھنے کا، نماز تو ضائع ہو رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا سا بیلنس رکھ کے۔